السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال اللہ تعالی ایضا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وقال ایضا بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم سامعین اور سامعات، آج کے اس مختصر سے اور خصوصی اجتماع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کی چند جھلکیاں یا نبوی زندگی کے چند مناظر آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر اور توجہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی تقریباً 23 سالوں پر مشتمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تقریباً کل زندگی جو 63 سالوں پر مشتمل ہے، تو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت کے مقام سے سرفراز کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کس لیے آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہیں، البتہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ایک طرح سے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام رسولوں کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصہ لیے ہوئے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسولوں کی زندگیوں میں جو حالات پیش آئے، ایک طرح سے وہ تمام کے تمام حالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں پیش آ گئے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خدائی نظام کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی نظام کی دعوت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور غار حرا سے آپ کی اس دعوت کا آغاز ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس وحی میں ایک طرح سے
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلا دیا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو اللہ نے بتلا دیا کہ اس دنیا میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پڑھنے کی تلقین کی گئی، یعنی گویا کہ مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے میں آزاد نہیں ہیں، وہ خود مختار نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع اور پابند ہے۔ اور ویسے تمام انبیاء علیہ السلام دعوت دین کے سلسلے میں اللہ ہی کی ہدایت کے، اللہ ہی کے وحی کے تابع اور پابند رہے ہیں۔ تو نبوت کے سلسلے میں سب سے اصولی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی وہ قرآن کی رہنمائی میں گزری ہے۔ قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر آپ نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ قدم اٹھانا تو درکنار، اللہ کی ہدایت کے بغیر آپ اپنے زبان بھی نہیں کھولتے تھے۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دین کے سلسلے میں، خدائی ہدایت کے سلسلے میں، نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی بات کہتے جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ اور اسی بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سوال کے جواب میں پیش کیا۔ ایک مرتبہ چند لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے ام المومنین، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، قرآن ہی آپ کی زندگی ہے، قرآن ہی آپ کی سیرت ہے۔ یعنی گویا کہ قرآن نے جو کچھ کہا، قرآن نے جس کا آپ کو حکم دیا، آپ نے اس حکم پر لبیک کہا۔ تو اس لحاظ سے ہر امتی کی، ہر مسلمان کی یہ دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کو سمجھے، قرآن کی ہدایت اور رہنمائی میں زندگی گزارے۔ نبوی زندگی کو سمجھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب آپ نے اہل مکہ کے سامنے دعوت پیش کی تو مکہ والوں کی اکثریت نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا، جبکہ نبوت سے پہلے یہی مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یعنی گویا کہ تمام مکہ والوں کی نظر میں آپ ہر دل عزیز تھے۔ لیکن یہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ دعوت دی جاتی ہے تو بہت سارے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، بہت سارے دوست و دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اس دعوت میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ بہت سارے پرائے دوست ہو جاتے، اپنے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے دشمن وہ دوست بن جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی جو 23 سالوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 13 سال آپ کی نبوی زندگی مکہ میں گزری اور 10 سال مدینہ میں گزری۔ ان 13 سالوں میں جو کام آپ نے بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے انجام دیا، ان کاموں کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ایک جامع عنوان دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دعوت دین کا عنوان۔ مدنی دور میں آپ نے جو کام انجام دیے
ان کاموں کو جو عنوان دیا جا سکتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، وہ دین کو عملی طور سے براہ راست غالب کرنے کا کام، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی کاموں میں آپ کو کامیاب کیا۔ لیکن یہ دعوت دین کا کام یا دین کو غالب کرنے کا کام یہ یوں ہی نہیں ہوا۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو انتھک کوشش کرنی پڑی، جد و جہد کرنی پڑی۔ جہاد کے معنی انتھک کوشش کے ہیں، کشمکش کے ہیں، جد و جہد کے ہیں، اور ہندی میں اس کا ترجمہ جو ہو سکتا ہے قریب قریب وہ سنگھرش کے ہیں۔ آپ نے مسلسل سنگھرش کیا، جد و جہد کی۔ کبھی یہ دعوت دین کا کام نظریات کے مرحلے میں ہوتا ہے، اور کبھی یہ دعوت دین کا کام دنیا میں غالب کرنے کی حیثیت میں ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دور مکی میں جو آپ نے دعوت دین کا کام انجام دیا تو کیا مرحلے آپ پر پیش آئے، کن رکاوٹوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ سب سے پہلی رکاوٹ جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئی وہ تھی الزامات کی، یعنی گویا کہ ذہنی تکلیف دے کر آپ کو کام سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ جو زبانیں آپ کو 40 سال تک صادق اور امین کہتے رہی، وہی زبانیں آپ کو شاعر کہنے لگی، آپ کو مجنون کہنے لگی، آپ کو ساحر کے جادوگر کہنے لگی، آپ کو پاگل کہنے لگی۔ اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ دعوت دین کا یہ کام ہر دل عزیزی کے انداز میں کرنے کا کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ الزامات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ یہ غلط الزامات لگا کر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں روک پا رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے دوسرا ہتھیار اور دوسرا حربہ اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ تھا جسمانی تکلیف پہنچانے کا۔ آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو بھینچا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا چہرہ لہولان ہو گیا، آپ کے ماننے والوں کو بھی جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا، ان کے پیٹ پر پتھر رکھ دیے گئے۔ لیکن یہ جسمانی تکلیف بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں روک سکی، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی اتنے ہی دین کی دعوت پھیلتے گئی۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش، صبر اور انعام یہ نبوی زندگی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، بلکہ ہر دور میں ہر دعوت کے ساتھ، ہر تحریک کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہے: اللہ کی طرف سے آزمائش، اور پھر اہل ایمان کی طرف سے اس پر صبر، اور پھر اللہ ہی کی طرف سے انعام۔ جتنی تکلیفیں آپ کو دی جاتے رہی اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حمایت بڑھائی، اور ایک طرح سے اسی دنیا میں آزمائش کے ساتھ جب آپ کی طرف سے صبر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں انعام بھی آپ کو عطا کیا۔ اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اِنَّ اعظم البلائی اعظم الجزا، کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الناس اعظم بلاء، انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل،
یبتلی الرجل من حیث دینہ بحسب دینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، پھر انبیاء کے جو قریب ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، اور پھر انبیاء کے جو ان سے جو قریب ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مناسبت سے ہوتی ہے۔ دین میں جو جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی دور مکی کے ساتھ یہی چیز جڑی ہوئی ہے۔ دور مکی ہمارے سامنے یہی منظر پیش کرتا ہے کہ جتنی شدید آزمائشیں آپ کے ساتھ آ رہی تھی اور جتنی شدید تکلیفیں آپ کو پہنچائی جا رہی تھی، تو اتنے ہی زیادہ دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر رہا تھا۔ ابو جہل کے ایک پتھر مارنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کا چہرہ لعلان ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل جس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس کو جا کر کمان مار دی، اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کی حمایت میں کچھ لوگ مدد کے لیے اٹھے، ابو جہل نے خود منع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا انتقام اور بدلہ لے لیا۔ اللہ کو تو فرمایا کہ میں اس طرح سے خوش نہیں ہوتا، البتہ اگر آپ نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نکلنے والا خون کا بنیادی دخل ہے۔ یہ دور مکی میں سب سے بڑی شخصیت تھی جو پہلے اسلام میں داخل ہوئی۔ دوسری بڑی شخصیت جو دور مکی میں اسلام میں داخل ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، لیکن ان کے بھی اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا بنا؟ نکلے تو تھے وہ اللہ کے رسول کے قتل کرنے کے لیے، لیکن پھر ایک واقعے کے طور پر ان کو اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جانا پڑا۔ راستے میں ایک صحابی نے ان کو کہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو ان کو سزا دینے کے لیے پہلے وہ اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف گئے۔ حضرت خباب بن ارت انہیں قرآن مجید پڑھا رہے تھے، وہ تو حضرت عمر کے آنے کی آنٹ سن کر ایک گھر کے کونے میں چھپ گئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی تماچا مارا، جس سے بہن کا چہرہ بھی لعلان ہو گیا۔ لیکن چونکہ یہ نکلنے والا خون دین اور اسلام کی بنیاد پر تھا، اللہ کے لیے لازم تھا اس کا انعام دینا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انعام دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے خود درخواست کی کہ جو چیز تم پڑھ رہے تھے مجھے آپ دکھائیے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی اور پھر حضرت خباب بن ارت نے بھی ان کو پڑھ کر سنائی، اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اسی وقت انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تو گویا کہ دین اور ایمان کی بنیاد پر جو خون بہتا ہے اہل ایمان کا، تو وہ خون میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اور خون بھی وہ دعوت دین کا ذریعہ بنتا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ہماری یہ جسمانی تکلیف سے بھی یہ اسلام کا راستہ نہیں رک رہا ہے، تو مشرکین مکہ نے پھر لالچ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنا چاہا۔ سرداری کی پیشکش کی گئی، دولت کی پیشکش کی گئی، خوبصورت عورت کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے انہوں نے یہ پیشکش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بھی جواب دے دیا کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں اے میرے چچا جو ان کے بس میں ہیں، لیکن اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں اگر سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، واللہ ما ترکت هذه الدعوة، تو میں خدا کی قسم اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کو جو پیغام ملا
وہ پیغام یہ ہیں کہ اگر دعوت دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں اگر تم کو دولت مل رہی ہے، حکومت مل رہی ہے، عورت مل رہی ہے، تو اسے لات مار دینا چاہیے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو لات مار دی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو مشرکین مکہ نے جو تیسرا حربہ اختیار کیا، چوتھا حربہ اختیار کیا، چوتھا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا، وہ تھا بائیکاٹ کا، آپ کا معاشرتی بائیکاٹ، آپ کا ایک طرح سے تجارتی بائیکاٹ۔ آپ نے مشرکین مکہ نے یہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور ایک دستوری شکل دے کر، تحریری شکل دے کر اس خانہ کعبہ پر یہ بائیکاٹ کی تحریر لٹکا دی۔ جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے اہل ایمان اور قبیلے بنی ہاشم کے لوگ، ان سے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں نے بھوک اور پیاس کی تکلیف میں دن گزارے۔ لیکن ان 3 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی ہو، ان سے گزارش کی ہو کہ ہم پر رحم کیجئے، ایمان والوں پر رحم کیجئے، بلکہ آپ اپنے موقع پر ڈٹے رہے، قائم رہے۔ تو پھر 3 سال کے بعد اللہ کی مدد و نصرت آئی اور خود انہی کی طرف سے بائیکاٹ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ طائف آپ گئے، طائف والوں نے بھی آپ کو پتھر مارے، لیکن پتھر مارے ادھر، اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ اگر زمین والوں پاس تمہاری قدر و قیمت نہیں ہے تو آسمان میں تو تمہاری قدر و قیمت ہے۔ اللہ نے خصوصی طور سے اپنے پاس آپ کو بلایا، اور پھر اسی اثناء میں پھر یہ ہجرت کا واقعہ ہوتا ہے۔ مکہ میں آپ کا چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا، اہل ایمان کا چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی، کچھ لوگوں نے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کی اور پھر کچھ لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اللہ کے رسول بھی ہجرت کے منتظر تھے۔ لیکن ہجرت کا ایک منظر یہ بھی ہے، ہجرت کا ایک عکس یہ بھی ہے کہ جہاں پر مکہ والے آپ کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، تو مدینہ والوں کی آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی۔ لیکن یہی حق اور باطل کا معرکہ جب دور مدنی میں داخل ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ آزمائشیں بالکل ختم ہو گئی، بلکہ دور مکی میں تو صرف ایک ہی طرح کے دشمن تھے، مشرکین مکہ۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو یقیناً مدینہ میں اسلام کو ایک مرکز مل گیا، لیکن 3 طرح کے دشمنوں کے نرگے میں اسلامی تحریک آ گئی۔ ایک تو مشرکین مکہ تھے ہی پہلے سے، اور دوسرے یہود جو مدینہ کے قریب آباد تھے، 3 قبیلے یہود کے، اور تیسرے اہل ایمان میں جو دشمن تھے منافقین، نقلی مسلمان، وہ بھی ایک طرح سے دشمن کے طور پر آئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ ہی نہیں رکا۔ جب یہاں مرکز مل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کرنے کے لیے جو جد و جہد کی، تو اس کا ایک منظر جنگ بدر ہے۔ یہ دین کو غالب کرنے کی سب سے پہلی جنگ اور سب حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ لیکن اسلام میں جنگ کا تصور کیا ہے، لڑائی کا تصور کیا ہے، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی جنگ تھی۔ اسلامی جنگ وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ ملک کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ وطن کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کا ایک منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلامی فوج کے، اسلامی لشکر کے سربراہ ہیں، اور آپ کا داماد ابو العاص وہ مشرکین مکہ کی فوج میں ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس وہ بھی مشرکین مکہ کی فوج میں ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق اسلامی فوج میں اور آپ کے لڑکے مشرکین مکہ کی فوج میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل وہ مشرکین مکہ کی فوج میں۔ گویا کہ اس طرز پر ہوتی ہے اسلامی جنگ، جو نظریات پر مبنی ہوتی ہے، اور اس میں ایک بھائی ایک لشکر میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی دوسرے لشکر میں ہوتا ہے، باپ ایک طرف ہوتا ہے تو کبھی بیٹا ایک طرف ہوتا ہے۔ پھر مدنی دور میں جو دوسرا معرکہ پیش آیا وہ ہے جنگ احد کا معرکہ۔ یہ جنگ احد کا معرکہ کیا ہے؟ یہ معرکہ وہ ہیں کہ جن میں خود اللہ کے رسول بھی زخمی ہوئے، 70 صحابہ زخمی ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے کمزوری کو پسند نہیں کیا، پست ہمتی کو پسند نہیں کیا، اور جب پست ہمتی آ رہی تھی، کمزوری آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو قرآن مجید کی آیتیں نازل کی وہ یہ ہیں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستهم الباساء والضراء، تم سے پہلے لوگوں پر ذہنی تکلیفیں پہنچی، معاشی تکلیفیں پہنچی، اور جنگی تکلیفیں ان کو پہنچی، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اہل ایمان یہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وہ زلزلو، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، سخت ترین وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ وقت کا رسول اور ایمان یہ اہل ایمان یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد کا ایک سبب اور ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جو جنگ احد میں آپ کے مخالفین تھے، ایک وقت آیا کہ ان میں سے بہت سارے وہ ہوئے کہ جو اسلامی فوج کا، اسلامی لشکر کا حصہ بنے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تدبیر تھے اور جن کی حکمت سے مشرکین مکہ کو کامیابی ملی تھی اور اہل ایمان کو شکست ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع سے، بلکہ اس سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید اسلام میں داخل ہوتے ہیں، حضرت ابو سفیان بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ حق اور باطل کا معرکہ یہ پورے مدنی دور میں جاری رہا۔ تقریباً 86 جنگیں ہوئی چھوٹی بڑی، جن میں سے 27 جنگوں میں اللہ کے رسول خود بنفس نفیس شریک رہے، خود بنفس نفیس اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک رہے۔ جنگ احد کے بعد دور مدنی میں جو اہم معرکے پیش آئے، ان میں سے ایک معرکہ وہ جنگ خندق کا ہے، کہ جب مشرکین مکہ نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنے طور سے اللہ کے رسول اور ایمان والے کو وہ لوگ کو شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے ایک طرح سے پوری ایک عرب کی متحدہ فوج بنائی، یہودیوں کی سازش سے، منافقین کی سازش سے اور مشرکین مکہ کی کوششوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے خلاف، آپ کی دعوت کے خلاف ایک طرح سے پورے عرب کے قبائل نے متحدہ طور پر حملہ کیا۔ عام فہم لفظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آج کے دور میں ایک اقوام متحدہ ہیں، تو ایک طرح سے اس دور میں یہ اقوام متحدہ تشکیل دی گئی تھی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشورہ آیا کہ مدینہ کی وہ سمت جو کھلی ہوئی ہے تو اس طرف سے خندق کھود دی جائے، تاکہ مشرکین مکہ اور عرب کا متحدہ لشکر یک بار کی وہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، اور 20 روز میں یہ خندق کھودی گئی، جو تقریباً 4-5 کلومیٹر کی لمبائی پر تھی، اور خود اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خندق کھودنے میں شریک تھے۔ اور کن حالات میں کھودی گئی؟
ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بھوک کی شکایت کی. آپ نے کچھ کہے بغیر صرف اپنا دامن اٹھا کر دکھا دیا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ان حالات میں جنگ خندق کھودی گئی، جبکہ اسلامی حکومت کو قائم ہوئے 5 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس طرح کے حالات سے بھی اہل ایمان کو گزرنا پڑتا ہے. پھر مدنی دور کا، پھر مکہ والوں نے جب حملہ کیا، خندق کی وجہ سے انہیں کامیابی نہیں مل سکی کہ یک بارگی وہ مدینہ والوں پر، اہل ایمان پر حملہ کر سکے. 1 مہینے تک انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، اور پھر 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد و نصرت آئی. اللہ کی طرف سے آندھی آئی، ہوا آئی، اور پھر مشرکین مکہ میں وہ گھبراہٹ طاری ہو گئی اور مشرکین مکہ کو منہ پھیر کر جانا پڑا. لیکن اس میں سوچنے کی جو چیز، سمجھنے کی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے بعد آندھی بھیج سکتا تھا، طوفان بھیج سکتا تھا، کیا وہ اللہ تعالیٰ حملے کے پہلے دن ہی یا مشرکین مکہ کے اور عرب کے لشکروں کے مدینہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ہوا نہیں بھیج سکتا تھا، طوفان نہیں بھیج سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ضرور بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں رہی ہے. پھر دور مدنی کا ایک منظر ہمیں صلح حدیبیہ کی صورت میں بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے اہل ایمان کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، لیکن مکہ والوں نے آپ کا راستہ روک لیا، اور پھر وہاں ایک معاہدہ، ایک صلح طے پائی جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن یہ صلح حدیبیہ یہ دب کر صلح نہیں ہوئی، مغلوبیت میں صلح نہیں ہوئی، جیسا کہ عام طور پر یہ خیال عام کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول نے دب کر صلح کی. اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس موقع سے صلح ہو اور جنگ نہ ہو، اور اس کی ایک وجہ قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی کہ مکہ میں ایسے بہت سارے مسلمان تھے کہ جو اپنے ایمان اور اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں وہ اہل ایمان مارے جائے. تو بہرحال وہاں صلح ہوئی، اور ایک طرح سے صلح میں یہ اہل ایمان کی کامیابی تھی. یہ پہلی مرتبہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کو بحیثیت ایک نظام کے قبول کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو اور اہل ایمان کو اور اہل ایمان کی جماعت کو بحیثیت نظام کے قبول کیا. یہ پہلا موقع تھا. اور اسی صلح میں یہ بات بھی تھی کہ مسلمان جس قبیلے کو پناہ دیں گے تو مشرکین مکہ بھی وہ پناہ کو قبول کریں گے، اور مشرکین مکہ جس قبیلے کو پناہ دیں گے تو اللہ کے رسول اہل ایمان بھی اس کو قبول کریں گے. پھر دور مدنی کا ایک منظر وہ فتح مکہ سے تعلق رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چلے، اور مکہ والوں کا آپ نے اس لیے اطلاع نہیں ہونے دی کہ آپ کی یہ کوشش تھی کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کامیابی ملی، اور کوئی بڑی لڑائی کے بغیر یہ مکہ فتح ہو گیا. اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد ایک طرح سے پورے عرب میں اسلام کو ایک مرکزیت مل گئی، اور اسلام کو سیاسی طور سے غلبہ مل گیا. اور سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، ایک طرح سے وہ منظر سامنے آنے لگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، نصرت آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں ہی دور یہ اسلام کی نشر و اشاعت میں گزرے، اور یہ دونوں ہی دور کے ساتھ ایک طرف اللہ کے رسول کے ساتھ آزمائش بھی لگی ہوئی تھی، اور دوسری طرف اللہ کے رسول اور اہل ایمان کی طرف سے صبر کا مظاہرہ بھی تھا، اور اللہ ہی کی طرف سے پھر انعام کا سلسلہ بھی تھا، انعام کی خوشخبری بھی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی سے نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.